بخاری شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ خدا اللہ رب العزت کی رضا سمجھ کر اور اس کے حکم کی تعمیل سمجھ کر حج کرتا ہے، جب وہ واپس لوٹتا ہے تو اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، گویا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کے اوپر اللہ رب العزت روزانے 120 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، ان میں سے 60 جو رحمتیں ہیں وہ خاص طواف کرنے والوں کے اوپر اللہ رب العزت نازل فرماتے ہیں، باقی جو 40 رحمتیں ہیں وہ جو دیگر عبادتوں میں مصروف ہیں ان کے اوپر اللہ رب العزت نازل فرماتے ہیں، اور 20 رحمتیں ان کے اوپر اللہ رب العزت نازل فرماتے ہیں جو بیت اللہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النظر الی الکعبۃ عبادہ، یعنی بیت اللہ کی طرف نظر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو بندہ جو جائے وہاں طواف وغیرہ کر کے فارغ ہو کر پھر بیت اللہ کو شوق اور ذوق سے دیکھے۔ ایک تاریخی کتاب کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی بندہ حج کی نیت کر لے اور گھر سے نکلتا ہے تو گویا کہ وہ رحمت کا جو دریا ہے اس کے اندر چل رہا ہے، اور جب مطاف میں پہنچتا ہے وہاں تو ایسا ہے کہ وہ رحمت کے دریا کے اندر غوطے لگا رہا ہے، اور جب وہ طواف کرنے شروع کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ہر قدم کے اٹھنے پر 500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور جب وہ قدم نیچے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے 500 گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جب وہ طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم تک پہنچتا ہے تو پتہ ہے فرشتے اسے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے اسے کہتے ہیں کہ بندے خدا تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اب جو آگے کی زندگی ہے اس میں محتاط رہنا، یعنی اپنی زندگی کے اندر انجام خیر کرتے رہنا، اللہ رب العزت کی معصیت نہ کرنا، اللہ رب العزت کو ناراض نہ کرنا۔ اب جو باقی زندگی بچی ہے اللہ رب العزت کو راضی کر کے اپنی زندگی گزارنا۔ یہ فرشتے مقام ابراہیم پر اس کو بندے کو کہتے ہیں